محبوب آپ نے تو اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ محبوب پریشان نہ ہویا کریں۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کل کے درس میں جو گزشتہ کل گزری ہے، متقین کے صفات جو سورۃ بقرہ شریف میں اللہ نے بیان کیے، مومنوں کے متقیوں کے وہ بیان کیے تھے، اور اللہ نے ان کے حق میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی نجات والے راستے پر ہیں، وہی نجات پا چکے، وہی فلاح پا چکے۔ یعنی ان میں متقی مومن مرد بھی ہیں اور متقیہ عورتیں بھی ہیں، مومنہ مومنات، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نوید سنا دی ہے، اولئک ھم المفلحون، وہ فلاح پا چکے، وہ نجات پا چکے۔ تو سورۃ بقرہ کے اس حصہ میں ہم المفلحون تک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا مومنین و مومنات، متقی مرد و زن کے حق میں کہ وہ فلاح پا چکے۔ پھر سورۃ بقرہ میں اگلی آیت میں اللہ نے اس حصے میں کفار کا ذکر کیا، جو کلمہ پڑھنے سے مرد ہیں عورتیں ہیں، وہ کلمہ پڑھنے سے محروم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ پکے کافر بن چکے، اے محبوب سواء، یہ برابر ہے، انذرتہم، آیا کہ آپ ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، آیا کہ آپ ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ نے تو اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ محبوب پریشان نہ ہویا کریں۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ آپ کو میں نے بشیرن نذیرہ بنایا، بالحق کے ساتھ حق کے، کہ آپ نے سیدھا راستہ بھی بیان کیا، جنت کی بشارت بھی دی، آپ نے گمراہی والے راستہ بھی بیان کیا۔ گمراہی کا راستہ ہے جو تمہیں جہنم میں دھکیل دے گا، وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، جس کی ایک چنگاری محل اور مکان سے بھی بڑی ہوگی۔ اے محبوب آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ میری مخلوق سے پیار کرتے ہو، ہمدردی رکھتے ہو، لیکن جو ضدی لوگ ہیں آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب وہ ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ آپ سے معجزات انہوں نے طلب کیے، آپ نے بے اذن اللہ، یعنی میرے اذن سے، میرے حکم کے ساتھ آپ سے جو معجزات ظاہر ہوئے بے اذن اللہ، آپ نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، حجر و شجر نے گواہیاں دیں، اور پتھروں نے صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر پڑھا،
اور جو پتھر لے کر ابو جہل اپنے ہاتھوں میں لے کر آیا، ان پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ اور یعنی اتنا بھی تفسیر روح البیان میں آیا ہے کہ ابو جہل جو تھا نا، اپنے گھر جا کر اپنی اولاد کے سامنے اعتراف کرتا تھا، اپنی بیٹی اورا کے سامنے، اپنے بیٹے اکرمہ کے سامنے، انی یعلم ہو رسول اللہ، وہ میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، جانتا ہوں میں، لیکن میں مانتا نہیں ہوں۔ یہ باتیں جب ان کی اولاد سنتی تو ان کو ابو جہل، ان کا ابو ان کو جھوٹا ہی نظر آتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب بیان کیا، کیونکہ نبی کا خواب بھی اللہ کا وحی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو جہل کے 2 درخت جنت میں دیکھے ہیں۔ تو سوء اتفاق ابو جہل تو بدر میں قتل ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ، اس کی بیٹی اورا فتح مکہ کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کہ ان کو یہ یقین تھا، ان کے والد کا بھی اعتراف تھا، اور پوری کائنات کے لوگ، عرب عجم کے لوگ کہتے تھے انت صادق و انت امین۔ دنیا عالم میں آپ کے حسن و اخلاق، آپ کی سیرت کا چرچا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو خواب سنایا وہ سچا ثابت ہوا، کہ میں نے جنت میں ابو جہل کے 2 درخت لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی بیٹی کو شرف نصیب ہوا، اورا کو، وہ صحابیہ بن گئی رضی اللہ عنہا، اور ان کے بیٹے کو بھی شرف نصیب ہوا، حضرت اکرمہ صحابی رسول بن گئے رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر کے دور میں ایک جنگ میں جہاد کرتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ فیضان رسالت تھا۔ سبحان اللہ، جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق پیارے محبوب کے پروانہ تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور حضرت ابو بکر کے ابو ابی قحافہ نے کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر کے امی ام الخیر نے کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر کی بیوی ام رومان نے کلمہ پڑھا، ان کی بیٹی حضرت اسماء نے کلمہ پڑھا۔ اماں عائشہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی کہ جس گھر میں ان کے ابو، ان کی امی، ان کی دادی، ان کا دادا، ان کے بھائی بہنیں سب مسلمان تھے۔ حتیٰ کہ میں نے تو ایک عربی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے نا، حضرت ابو قحافہ، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو محبوب کی ذات پر صلاۃ و سلام ہی پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ معصوم نبی ہے۔ تو حجرہ امی عائشہ میں حضرت ابو بکر نے صلاۃ و سلام پڑھا، مہاجرین و انصار نے سلام پڑھا، اور حضرت ابو بکر کی امی ام الخیر نے سلام پڑھا، اور ابی قحافہ نے سلام پڑھا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدفین کے بعد جو انتخاب خلافت ہوا، حضرت ابو بکر کا انتخاب ہوا، تو ان کی حکومت کو بھی حضرت ابو بکر کے والد ابی قحافہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت حسن و حسین میرے نبی کے شانوں کے سوار ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہیں، عشرہ مبشرہ کا اپنا مقام ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب، جو ضدی کافر ہیں ابو جہل جیسے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے
اور کہتے ہیں کہ انی یعلم ہو رسول اللہ، ہم جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر ایمان بھی اتنا سستا نہیں ہے، یہ نعمت ایمان جو ہے نا یہ پھر سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کو ملے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ جان کر بھی نہیں مانتے، معجزات دے کر بھی نہیں مانتے، حسن و جمال و صداقت و امانت کو دیکھ کر، شرافت عفت و حیا کو دیکھ کر نہیں مانتے، تو پھر اللہ نے ایسے کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے پکی کفر کی مہر لگا دی، ان کے کانوں پر سماعت پر مہر لگا دی، غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عظیم عذاب ہوگا ان کافروں کے لیے۔ تو اب سورۃ بقرہ کے اس دوسری آیات میں اللہ نے کفار کا انجام بیان فرما دیا، اور پہلے متقین کا ذکر تھا، اللہ نے ان کا ذکر خیر بائیں الفاظ فرمایا اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے، وہ نجات پا گئے۔ لیکن جو ضدی کافر مرد و زن عورتیں جو اپنے ضد پر ڈٹے رہے، معجزات دیکھ کر حقیقت کو جان کر بھی نہ مانے، تو پھر اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر میں نے مہریں لگا دیں، اور پھر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ معجزات دیکھ کر بھی اندھے ہیں، یہ میرے نبی کی صداقت و شرافت و حسن و جمال کو بھی دیکھ کر یہ اندھے ہیں، غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کی سماعت ختم ہو چکی ہے، یہ حقیقت نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اور ایسے کافر کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ہم ضد کرتے تھے۔ اور مسلمان کیا کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم سنتے بھی ہیں اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کفار کا انجام کار بیان فرمایا، ابو جہل جیسے کافروں کا، ابو لہب جیسے کافروں کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انشاءاللہ کل اگلی آیات کی تلاوت بھی ہوگا، اور کل منافقین کا ذکر ہوگا کہ منافقین جو بظاہر اسلام کی صفوں میں گھسے تھے، پس پردہ وہ مخالفت کرتے تھے، ان کا بھی انجام کار اللہ نے بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت ایمان اور مذہب حق اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔